اہل خیانت سے محنت کا صلہ نہ مانگ۔ شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے، اہل خیانت سے محنت کا صلہ نہ مانگ، مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں دیتے۔ ظاہر ہے مردے نے کہاں کھدائی دینی ہے، جب انسانوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں تو وہ زندہ انسانوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کے معاملات میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹس ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے اور جو دار و مدار ہے ٹیکسز پہ زیادہ ہے، یعنی کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، عوام ٹیکس دیتی ہے، حکومت کی مشینری چلتی ہے، چھوٹے بڑوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، کس کو کیا ملتا ہے ہمیں سے غرض نہیں ہے، لیکن غرض اس چیز سے ہے کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ کون ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ میں اگلے دن ایک دیکھ رہا تھا خبر کہ کئی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں تو جو ان کو پینشن وغیرہ ملتی ہے اس پہ بھی ٹیکس نہیں ہوتا، انکم ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتا، جبکہ جو ملازمین جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان سروس ہیں ان کے تنخواہوں پہ ٹیکس ہے۔ بہرحال یہ میرا ایشو نہیں ہے، میرا ایشو یہ ہے کہ ٹیکس غریب آدمی جو ہے 98% غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اگر وہ دیتے بھی ہیں تو اونٹ کے منہ میں کے زیرے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں ایک شعر پڑھا کہ اہل خیانت سے محنت وہ کہتے ہیں نا کہ اہل خیانت سے محنت کا صلہ نہ مانگ، اہل خیانت سے محنت کا صلہ نہ مانگ، مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں دیتے۔ ہمارا مزدور، ہمارا کوئی بھی فیکٹری کا مزدور ہے، کوئی بھی طبقہ ہے، بڑی مشکل سے اول تو اجرت کا یہاں پہ بہت مسئلہ ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کے حساب سے اجرت نہیں ملتی ہے۔ فیکٹریوں میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو 5-4 ہزار روپے ان کی مہینہ پینشن ملتی ہے، جو ایک بہت بڑا خود مذاق ہے، اور اس کے لیے بہت لوگوں کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ وہ بھی مشکل ہے، جیسے یو ایس سی لانا ہو اس طرح وہ پینشن ملتی ہے، اور پھر 5-4 ہزار میں کیا بنتا ہے، لیکن وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار جو ملتا ہے وہ تو ہے۔ غریب طبقہ ٹیکس دیتا ہے۔ ٹیکس کی ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاتے ہیں کہ جی ان کی کوئی ریٹرن جمع ہوئی ہوتی ہے اور وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہیں۔ بجلی استعمال کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، ماچس خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، سگریٹ پیتا ہے ٹیکس دیتا ہے، نسوار خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے، بچے کی فیس دیتا ہے ٹیکس دیتا ہے، کوئی بھی کام ہے بچے کے لیے کتابیں خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے۔ ایون کہ جو بھی مطلب اب چھوٹی سی مثال وابڈا کی آ جاتی ہے، اگر 8,000 روپے کی ہم نے بجلی استعمال کی ہوتی ہے تو 10,000 اس کے اوپر ٹیکسز ہیں، یعنی کہ 8,000 جو ہم نے بجلی استعمال کی ہے جو قیمت بنتی ہے اس پہ ہمیں 10,000 ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو تھوڑی سی ایک ویڈیو دکھاؤں گا، یہ دیکھنے کے بعد یقین کریں کہ میں نے جو شعر پڑھا ہے اس شعر کے بالکل نہ مجھے لگا جیسے یہ ویڈیو اس کے مطابق ہے۔ یہ ویڈیو چھوٹی سی وائرل ہوئی، چند مزدور ہیں، 2-3 مزدور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیلچے میں سالن ڈال کے روٹی کھا رہے ہیں۔ اب یقین کریں کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس کی بہت زیادہ جو ہے وہ قسمیں میں نے بتائی ہیں، تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان کی غربت کا یہ حال ہے۔ اگر تو وہ وہاں پہ ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کر رہے ہیں تو ٹھیکیدار کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ تھوڑا سا انتظام کر دے تاکہ وہ کھا پی تو سکیں۔ اگر وہ کسی کے گھر پہ مزدوری کر رہے ہیں تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، برتن ہی کم از کم دے دیں۔ وہ بیلچے میں ڈال کے سالن کھا رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اگر کسی کا کوئی برتن مل جائے گا تو وہ گندا ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا، آئندہ قابل استعمال نہیں رہے گا؟ لیکن ہمارے اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اہل خیانت سے محنت کا صلہ نہ مانگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کے پاس کام کرے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جن کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں انسانیت سے بھلائی کا درس دیتا ہے۔
نہ کہ انسانیت کی دھلائی کا درس دیتا ہے۔ یہاں تو انسانیت دھوئی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ انسانیت کی تذلیل کا کوئی ایسا جو ہے کیٹیگری نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت دل پریشان ہوا۔ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں آپ سے باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتا ہوں اور آپ تک باتیں پہنچاتا ہوں۔ اب اگر ان مزدوروں پہ میں ایک دوست سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یار مزدوروں کو بھی تو قصور ہے نا کہ وہ گھر سے کوئی برتن لے آئیں۔ اب مان لیتے ہیں کہ انہیں گھر سے کوئی برتن لانا چاہیے تھا، لیکن یہ روٹی لگتا ایسے ہے جیسے جو وہ کھا رہے ہیں۔ یہ اب کہاں کی ویڈیو ہے یہ تو مجھے نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور میں نے آپ تک پہنچانا مناسب سمجھا ہے۔ جہاں کی بھی ہے کہ وہ اپنے جب بیلچے میں کھانا کھا رہے ہیں تو کیا وہاں سے کوئی گزرنے والے وہاں قریب کوئی ایسی آبادی نہیں ہے؟ لیکن ان کے روٹی کھانے کا انداز جو ہے نا، وہ جو روٹی ہے اور جو سالن ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بانٹی کی روٹی ہے، جیسے کوئی شادی بیاہ سے یا کسی کے ختم سے یا کسی وجہ سے کسی نے روٹی دی ہوتی ہے۔ لیکن روٹی دینے والے کو تھوڑا احساس ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو میں روٹی دے رہا ہوں وہ کس میں رکھ کے کھائیں گے۔ یہ ایک بار میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا اس طرح کا ماحول، لیکن اس وقت میں صحافت نہیں کرتا تھا، یعنی کہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ صحافت تھی لیکن تھوڑا بہت اخبار کی حد تک لکھنا پڑھنا لیکن یہ چیز اب پریکٹیکل لائف میں جب دیکھ رہا ہوں اس کو تو یہ دکھ ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا سین آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ بیچارے تو آپ سے نہیں مانگیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں رواج بنتا جا رہا ہے کہ جو مانگنے آتا ہم اس کو نہیں دیتے ہیں۔ از خود ہمارے اندر کوئی انسانی جذبہ پیدا ہو جائے یا کوئی نرمی آ جائے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن مانگنے والے کو اب بہت ساری رسومات دیکھ رہے ہیں، پیروں فقیروں کے ہیں، وہاں پہ قوالی ہو رہی ہے، کوئی نعتیہ مشاعرہ ہو رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا، لوگ پیسے لٹا رہے تھے، لیکن کوئی مانگنے والا ان کے محلے میں ان کے عزیزوں میں ہو جس کے یعنی کہ حالات اچھے نہ ہوں، اس کو کوئی نہیں دیتا۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی نظر سے ایسا کبھی کوئی واقعہ گزرے تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کی کوئی ضرورت ہے جو آپ بغیر پیسوں کے پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسوں سے تو آج کل جو ہے وہ اول تو لوگوں کے گزرنے والے جو وہاں سے پیدل گزرتے ہیں ادھر ادھر، ان کے بس خود گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم بہت ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ انسان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایجاد کردہ جو ان کی تصویر کے لگے ہوئے نوٹ ہیں اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سوری، ایجاد کردہ نہیں، ان کی تصویر والے نوٹ جو ہیں، لیکن کنجریوں پہ پھیلا دیے جاتے ہیں، ناچنے گانے والوں پہ پھیلا دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، غریب کو مدد کے انداز میں نہیں دیے جاتے۔ بہت کم لوگ ہیں ایسا جو سوچتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہوں یا آپ کے سامنے ایسا کوئی مزدور کام کریں تو ان کو پانی دیں، ان کو کوئی چائے کا پوچھ لیں، اگر وہ کھانا چاہیں یا کوئی ایسا وقت ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کے پاس اتنے اسباب ہیں تو ان کی ضرور مدد کریں۔ یقین کریں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان مزدوروں کے، ہم غریبوں کے سارے ہی مجرم ہیں، پورا معاشرہ مجرم ہے کہ ہم اتنے جدید دور میں کھڑے ہوئے کس نہج پہ چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری کیا منزل ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن جب ہم انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیں گے، ہم انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیں گے، انسانیت ہمارے اندر آ جائے گی، تو یقین کریں یہ ایسا جذبہ ہے کہ ہم معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں، گل و گلزار کر سکتے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں بھی جو ہے آ سکتی ہیں، نمودار ہو سکتے ہیں ہماری محنت کی وجہ سے، ہماری کوششوں کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں غریب کے کام آئیں، کیونکہ وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے ایمان کا، اہل و عیال کا۔ بہت شکریہ۔